کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں امام کے خلاف، ذرا سی بات کو لے لیں گے اور لگ جائیں گے بس اسی کے پیچھے۔ اور کبھی کبھی تو پروپیگنڈا اتنا حاوی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ذرا سی کی جو ہے فنتورے کی وجہ سے امام صاحب کو ہٹنا پڑ جاتا ہے۔ ایک امام صاحب کو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے ہٹا دیا۔ وہ امام صاحب جب استعفیٰ دے کے جانے لگے تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو۔ کمیٹی کے لوگوں نے کہا، جو مقتدی تھے کچھ جو ان کے بالکل خاصم خاص تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ روئیے نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا امام صاحب نے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جگہ چھوٹ گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ہٹانے کا جو ایشو بنایا وہ ایشو یہ تھا کہ امام صاحب وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ ایشو بنایا۔ اور ان لوگوں نے مجھے ہٹایا جو سال میں ایک دن بھی فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، ان لوگوں نے مجھے ہٹایا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عزیزان محترم، تو اس لیے اماموں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اماموں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اگر امام اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو پھر سمجھ لیجئے اس کا دونوں جہان میں پھر اللہ ہی مالک ہے۔ امام طبری کی ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ سعد ابن ابی وقاص، بتائیے کتنے بڑے صحابی، جن کے لیے حضور نے کہا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ ہم پر آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، لیکن سعد ابن ابی وقاص کے لیے حضور نے کہا کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا، وہ صحابی جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا اور نماز کا طریقہ سیکھا۔ لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں جب کوفہ کی سرزمین پر امامت کے لیے حضرت فاروق اعظم نے سعد ابن ابی وقاص کو وہاں پر بھیجا تو ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کو لیٹر لکھا اور شکایت کی کہ سعد ابن ابی وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ امامت کے مسلح پر آئے تو دیکھیے مقتدی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کو انہوں نے نہیں چھوڑا، سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کر دی۔ فاروق اعظم نے ایکشن لیا اور فاروق اعظم نے 2 لوگوں کو بھیجا، محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے حالات دیکھو۔ وہاں پر آئے، معلوم کیا، سب سے معلوم کیا، ہر آدمی یہ کہہ رہا کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ عزیزان محترم، اب وہ جو دونوں آئے تھے وہ سوچنے لگے معاملہ کوفہ سے مدینہ پہنچ گیا، لیکن یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا، ایک شخص ملا، ایک شخص جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے آپ کی شکایت وہاں پر پہنچائی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سعد ابن ابی وقاص امام تھے، امام کی اگر شکایت کرے تو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے ان کی دل کو تکلیف پہنچا دی۔ سعد ابن ابی وقاص نے ان کے لیے اس وقت کچھ ایسی دعا کی کہ اللہ تو اس کی عمر بہت طویل کر دے، اس کی عمر بہت طویل کر دے، اور اس نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے اس کی سزا مولا تو اسے دنیا ہی میں دے دے۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ سمجھ لیجئے وہ شخص، فاروق اعظم نے پھر امامت سے ہٹا دیا انہیں، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امامت سے معزول کر دیا۔ تو یعنی کبھی کبھی ایک مقتدی ہی ایسا ہوتا ہے جو ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے جس کی وجہ سے امام کو اپنی جگہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، امام کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امامت سے معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، لیکن اس شخص کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعائے ہلاکت کی وجہ سے سمجھ لیجئے اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوئی اور سمجھ لیجئے گھسٹ کر، یعنی اس کو سمجھ لیجئے دنیا ہی کے اندر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے اماموں کی خدمت کرنا چاہیے، اماموں کے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اماموں کا ادب کرنا چاہیے۔ جب ہم امام